اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: کیا یہ لوگ زمین کی طرف ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس زمین سے ہر طرح کے عمدہ جوڑے اگائے ہیں، غلے اگائے ہیں وافر مقدار میں، اور بلا شبہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ بے شک تمہارا رب بہت ہی طاقتور اور بڑی رحمت والا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھی جن کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب رحمان کی کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو یہ اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ باتوں کو سنیں تو ان کی عقل روشن ہو جائے گی، اور اس وقت ان کے سامنے حق بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گا۔ مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو یہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا یہاں پر اظہار فرمایا ہے کہ ذرا سا دیکھو، اے انسان تم غور کرو کہ تم جو کھانا کھاتے ہو، جو غلہ کھاتے ہو، جو رزق تم کو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے اگا رہا ہے۔ زمین سے یہ غلے کون نکالتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سارے انتظام کیے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو اوپر ایک ایسا بھی وقت آ چکا ہے جب وہ اس کی کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، مگر اس پانی کے قطرے کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے گوشت اور پوست عطا کیا، کیسے اس کے اندر جان ڈالی، کیسے اس کے اندر ہاتھ پیر بنے، کیسے دل اور دماغ بنے، کیسے ان نسوں کے اندر خون جاری کیا گیا، جیسے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت دی گئی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، دھڑکتا ہوا دل دیا گیا، جگر دیا گیا، اور ماں کے شکم میں اس کے لیے رزق کا انتظام کیا گیا کہ وہ وہاں پر رزق حاصل کرے۔ خون ایک آول کے ذریعے سے، ایک کورڈ کے ذریعے سے اس کے بدن میں دوڑا دیا گیا۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو فکر کرنے والا ہے، اب جب کہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ کھاتا پیتا ہے، طاقتور اور توانا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اپنے آقا کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا، جس نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ وہ کچھ نہ تھا اور اللہ نے اسے بنا دیا، اسے دنیا میں وجود بخشا، دنیا میں اسے لے کر آیا، پھر اس کے جسم کو، اس کے بدن کو قوت پہنچائی، طاقت عطا کی۔ وہ اپنے اس اللہ کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا، اور طرح طرح کے معبودوں کی عبادتیں کرنے لگا، پیر کو، اولیاء کو، شہیدوں کو، فلاں کو، ان کو پکارنے لگا، اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا۔ جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس کی مدد کرنے والا کون تھا؟ اس وقت اس کو پروان چڑھانے والا کون تھا؟ اس وقت اس کی روزی کی، اس کے رزق کی فکر کرنے والا کون تھا؟ وہ اللہ تھا۔ اللہ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ جس اللہ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اسی نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ بندہ جب اس پر گزر جاتے ہیں، 120 دن گزر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے اس جسم کے اندر جو ماں کے پیٹ میں ہے، روح ڈالتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اللہ، جو اس کے لیے متعین ہیں، کہ اس کی عمر لکھو اور اس کا رزق لکھو، اور یہ لکھو کہ
یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. انسان ابھی دنیا کے اندر آیا نہیں، ابھی دنیا کے اندر وہ آیا نہیں، لیکن اللہ نے اس کا رزق پہلے ہی لکھ دیا ہے، اس کا رزق متعین کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو کتنا رزق مل رہا ہے. اب وہ دنیا کے اندر آیا ہے، اب وہ رزاق کو بھول گیا. وہ جو سب کو رزق دینے والا ہے اس سے اپنے لیے رزق نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ وہ کہیں اور جا کر کہہ رہا ہے کہ آپ میرا رزق دے دیں. کسی اور سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہم کو یہ دے دیں، یا کہیں اور جا کر اپنے سر کو جھکا رہا ہے اور ان سے فریاد کر رہا ہے، دہائی دے رہا ہے. کیا یہ اللہ کے شان میں گستاخی نہیں؟ کیا یہ عقل اور شعور کا صحیح استعمال ہے؟ سوچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اولم یرو، کیا یہ غور نہیں کرتے ہیں؟ الی الارض، زمین پر ذرا سا غور کر کے دیکھیں. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس میں کتنی ہی وافر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں، نکالی ہیں. انسان غور کر کے دیکھے. زمین کے اندر ایک بیج جاتا ہے لیکن وہ سڑتا نہیں ہے، اس میں سے کوپلیں پھوٹتی ہیں، اس میں سے بیج نکلتا ہے، اپنا سر باہر نکالتا ہے، پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اس میں سے پھل نکلتے ہیں، غلے نکلتے ہیں. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اس میں مٹھاس، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، غلوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے. انسان کے لیے یہ سب انتظام کرنے والا کون ہے؟ ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر بڑی نشانی موجود ہے. اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان لے. وہ دیکھے کہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کون ہے جو میری فکر کرنے والا ہے، کون ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے، آسمان سے پانی برسانے والا ہے، کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، کون ہے جو اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے اور مخلوق کی خبر گیری کرنے والا ہے. تو اس مخلوق کو کیوں نہ چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھک جائے اور اس کی عبادت کرے اور اسی کو پکارے اور اسی سے التجا کرے اور اسی سے دعائی دے اور اسی سے محبت کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، اور جو اس کے آقا نے کہہ دیا وہ اس کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جائے، کوئی حیلہ حوالہ اور کوئی ٹال مٹول نہ کرے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور کہے اے میرے معبود برحق، تو نے بڑا احسان کیا جو ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت عطا فرما اور ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اکثریت لوگوں کی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، نفس کے دھوکے میں آ جاتی ہے. شیطان مردود انہیں گمراہ کر دیتا ہے، انسان کا نفس اسے دھوکہ دے دیتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے. ہر بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اللہ والی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ شیطان ذہن پر پردے ڈال دیتا ہے. اگر انسان ان پردوں کو چاک کر دے، ان پردوں کو پھاڑ دے اور اپنے دل اور اپنے دماغ کا، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے تو اللہ رب العزت کی معرفت وہ پا لے گا. قرآن پاک کو پڑھے، حدیثوں کو سنے تو وہ پا لے گا. اللہ رب العزت اپنے بندے سے کس طرح مخاطب ہے، کس طرح اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو دیکھ، تو تیرے ساتھ میں نے کیا ہی ہے. تیری آنکھ میں نے دی، تیرے کان میں نے دیے، تیرا دل میں نے دیا، تیرا ہاتھ پیر ہی میں نے دیا، تیرا دل اور دماغ میں نے دیا، تیرے چلنے پھرنے کی طاقت میں نے دی. جو تو غلہ کھا رہا ہے یہ غلہ میں نے دیا، یہ جو پانی پی رہا ہے یہ پانی میں نے دیا، یہ جو زبان کا ذائقہ محسوس کر رہا ہے یہ ذائقہ میں نے تجھے دیا ہے، اور تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکار رہا ہے. کس قدر ناشکرا ہے یہ انسان. اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اکثر لوگ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کے لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کو اتنے لوگ مان رہے ہیں اور اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ مت دیکھیں. آپ دلیل کو دیکھیں، آپ ثبوت کو دیکھیں، آپ دیکھیں قرآن پاک میں، حدیثوں میں کیا دلیل دی گئی ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اس کو ماننے والے کتنے ہیں، اس کو فالو کرنے والے کتنے ہیں، اس بات پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، یہ مت دیکھیں.
کیونکہ حق کے ماننے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا جو رب ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب واقعی بہت زبردست ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ وہ اگر پکڑ کرنا چاہے تو پوری دنیا کو ختم کر دے، فنا کر دے، اجاڑ دے، لوگوں کے اوپر ایسا عذاب بھیج دے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، ان کی نسلیں باقی نہ رہیں، سب ختم ہو جائیں۔ جیسے قوم عاد پر اللہ نے عذاب بھیجا، قوم سمود پر اللہ نے عذاب بھیجا، کتنے ہی ایسی قومیں ہیں جو مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اگر اللہ پکڑ پر آ جائے، گرفت کرنا شروع کر دے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، یہ پوری دنیا ختم کر دے۔ اللہ بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، لیکن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بہت رحم، وہ اپنے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ شاید اب واپس پلٹ کر آ جائیں، شاید اب پلٹ کر آ جائیں، شاید اب توبہ کر لیں، شاید اب معافی مانگ لیں۔ تو وہ طاقتور تو ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، لیکن وہ رحمان اور رحیم بھی بہت ہے، وہ معاف کرنے والا بھی بہت ہے۔ لہذا ہمیشہ اعتدال میں رہو، نہ تو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاؤ اور نہ تو اس قدر امید رکھو کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہو اور یہ سوچو کہ بس اللہ معاف کر دے گا۔ ارے اللہ نے تم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم نیک کام کرو۔ نبی کی باتوں پر عمل کون کرے گا؟ اللہ کے احکامات پر عمل کون کرے گا؟ جو عمل کرے گا وہ اعلیٰ جنتوں کو حاصل کرے گا، اللہ کے رضا کو پائے گا، اللہ کی خوشنودی کو پائے گا۔ اور شیطان مردود ذہن میں ڈالتا ہے کہ ارے چلو چھوڑو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا، گناہ کرتے رہو وہ معاف کرتا رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ جرت ہے اللہ پر، یہ شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ پورا قرآن پاک آپ پڑھ جائیے، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انہوں نے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، کفار اور مشرکین اور ہمارے درمیان یہی تو فرق ہے کہ ہم اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ اس شریعت سے دور ہیں، وہ اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ سے اور اس کے نبی سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم بھی عمل نہیں کرتے ہیں اور عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک کافر اور مشرک میں اور ہم میں کیا فرق باقی رہے گا؟ وہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے، ہم بھی پی رہے، وہ بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا ہے، ہم بھی کھیل رہے، وہ بیٹھا ہوا سود کھا رہا ہے لیٹا لیٹا، ہم بھی کھا رہے، وہ جتنے غلط کام کر رہا ہے ہم مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو پھر ایمان کے کہاں چلا گیا؟ اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے کیسے سرنگو ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت پر اور دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ فرق ہونا چاہیے، اور اسی فرق کی بنیاد پر جزاء بما کنتم تعملون، یہ لو جنت، یہ لو جنت کے مزے، جنت کی نعمتیں، اس کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات کیے، خیرات کیے، عمرے کیے، حج کیے، تلاوت کیے، ذکر و اذکار کیا، لوگوں کے کام آئے، بھلائیوں کے کام کیے، نیکی کے کام کیے تم نے، یہ لو اس کا بدلہ آج۔ جو جتنا زیادہ عمل کر کے لے کر آیا ہے آج وہ بہترین سے بہترین بدلہ پائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے عمل کیا ہوگا کوئی نیک کام، آج اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، پہاڑ کے برابر اس سے نیکیاں مل کر رہیں گی۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔